ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ اور ہم نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں نقل کیا ہے، اور بہت سارے دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یسر پر ہے، آسانی پر ہے۔ ہر انسان اتنا ہی عمل کرے جتنی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے اور جس کی وہ پابندی کر سکتا ہے۔ دین کی سختیوں کا مقابلہ نہ کرے کہ ہم سب کر ڈالیں گے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دین کو جو آسان بنایا، اس دین کی آسانی اور یسر کو باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب کچھ مشروع قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے، اتنا ہی پابند کرتا ہے جتنی کہ اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہو۔ طاقت کے باہر اللہ رب العالمین کسی کو حکم نہیں دیتے۔ ان الدین یسر، آپ نے فرمایا اے لوگ دین بالکل آسان ہے، اس دین کی بنیاد آسان ہے، اور آسانی ہی مد نظر رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، یسر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، تم سے سختی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کئی مقامات پر فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے تم کو اس دنیا کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام مدرسین علماء کو، واعظین خطیبوں کو، جو سیکھنے سکھانے والے ہیں، ان کو حکم دیا یسروا ولا تعسروا،
بشروا ولا تنفروا، اور علموہم، ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، تم آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو، بشارتیں سناؤ، نفرتیں انہیں نہ دلاؤ۔ نبی علیہ السلام جب حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، ان تمام حضرات کو یمن کا گورنر، داعی، مبلغ، قاضی بنا کر کے بھیج رہی تھی، تو آپ نے صحیح بخاری کی روایت فرمایا تھا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، او کما قال علیہ السلام۔ تم دونوں کو یمن بھیج رہے ہیں، یسرا آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا زبردستی سختیاں لوگوں پر نہ تھوپنا، بشرا لوگوں کو ذرا خوشخبری کی بشارت سنانا، ولا تنفرا نفرتیں نہیں دلانا، پھر تطاوعا دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر رہنا، ولا تختلفا آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الدین یسر، دین اسلام دنیا کا سب سے آسان اسلام ہے، دین ہے۔ جتنی آسانی دین اسلام میں ہے، اتنی آسانی نہ پہلے کسی کی دین میں تھی، نہ آج دنیا کے موجودہ مذاہب کے۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَلَا يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا اور دین کو اگر سوچیں کہ ہم بڑے پیمانے پر اپنی طاقت سے زیادہ بھی عمل کریں تو اللہ رسول فرماتے ہیں مغلوب ہو جاؤ گے، زیادہ دن تک تم عمل نہیں کر سکو گے۔ صحابی رسول صحیح بخاری کی روایت، نوجوان صحابی تھے، اللہ ان کے باپ نے شادی کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے شادی کی۔ شادی کے بعد عربوں کا جو دستور ہے، ان کے یہاں جوائنٹ فیملی نہیں بلکہ الگ الگ، بیٹی بہو بیٹے اپنے مکان میں رہتے تھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہو کے گئے، بیٹے کے پاس گئی، بیٹا تو کہیں باہر گیا تھا، بہو سے ملاقات ہوئی، رخصتی کے بعد پہلی ملاقات، پوچھتے کیف وجدتی بعدک، بہو شوہر ٹھیک ٹھاک ہے، پسند ہے، یعنی ہمارا لڑکا اچھا ہے؟ بہو بھی بڑی دیندار کہتی ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیوں؟ ان کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ میں کس کمرے میں سوتی ہوں، اور دوسری بات کیا ہے، میرے موڈھے کا کپڑا بھی اس نے ابھی تک نہیں چھوا۔ 3 دن گزر گئے، ابھی بیوی کے پاس گئی ہی نہیں۔ پوچھا عمرو بن عاص نے، کیوں کیا بات ہے؟ کہا کوئی اتنی دیندار ہے ماشاءاللہ، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بیوی کے قریب آنے کا ٹائم نہیں، اور شام ہوئی روزہ افطار کیے، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات بھر نماز پڑھنے سے فرصت نہیں اور دن بھر روزہ رکھنے سے، تو ہمارے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم کیا؟ اللہ شکایت بھی ایسی، بڑا دیندار ہے، دن بھر روزہ اور رات بھر تہجد کی نماز۔ نبی علیہ السلام سے عمرو بن عاص اپنے بیٹے کو بلا کے پوچھنے کی بجائے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کی میں نے شادی کر دی، 3 دن گزر گئے، ابھی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی سوتی کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہا دن بھر نماز پر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز۔ اللہ رسول نے بلایا نوجوان صحابی عبداللہ، کیا سب باتیں تمہارے بارے میں ہو رہی؟ رسول کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، 3 دن گزر گئے، بھی بیوی کا کمرہ کہاں ہے نہیں معلوم ہے تم کو، دن بھر روزہ اور رات بھر نماز۔ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا،
کہا کہ دیکھو اتنا روزہ اتنی نماز نہیں، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، وَلِ جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے آنکھوں وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، افطار کرو، نماز بھی پڑھو تو بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ آپ نے سختی کے ساتھ بات آگے بڑھی تو اللہ رسول کو میں دیکھو 40 دن میں ایک ختم قرآن کیا کرو بس۔ اللہ رسول میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جو کہ موبائل نہیں ہوتا، اگر یہ ہوتا تو کیا کرتا، مگر موبائل ہوتا تو شاید کسی کے پاس پوچھتا ٹائم ہی کیوں بھائی۔ آج سب سے زیادہ انسان اپنا وقت کس میں ضائع کرتا ہے؟ وہی آپ نماز پڑھ کے جائیں، چھوٹا سا پوتا ہوگا تو بھی کھول کے بیٹھے، 10 مرتبہ جب تک آواز نہیں لگائے کہ سر ہی نہیں اٹھاتا کہ میرے دادا ہم کو بلا رہے، بڑوں کو کیا کریں؟ یا رسول اللہ 40 دن میں ایک ختم قرآن ہے، میں اس سے زیادہ طاقت ہوں۔ ہاں نے فرمایا 1 مہینے، رسول نہیں تو بہت ہے، وہ مسلمان کیسا بھی 1 مہینے میں ختم، اللہ اکبر۔ اور آج مسلمان ہوئے رمضان میں صرف 1 مرتبہ ختم کر، سال کے 11 مہینے قرآن کی تلاوت ہی نہ ایسے ایک کیسا 1 مہینے میں اس سے اچھا چلو 25 دن اللہ سے گھٹاتے گھٹاتے 10 دن پر بات آئی، 10 دن اللہ سے آخر میں بڑے سمجھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے 3 دن میں ایک ختم کیا۔ کتنا ہوئے ہوتا نا 10 ہوتا اللہ اب خبر اس سے کم کی تمہیں اجازت نہیں، چلو بھائی 3 دن، اب روزانہ 10 پارہ پڑھنا ہے، انسان کے اور سے بہت سارے کام ہیں، روزے کی باری آئی، اللہ رسول اتنے روزے سے زیادہ ہم کو طاقت ہے، بڑھتی گئی بات، اللہ رسول گھٹاتے گئے، وہ اپنی جگہ وزید سم یومن و افطر، اب دیکھو آخری فیصلہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار، اس سے زیادہ کتنی سمجھ، اب پابندی کر رہے ہیں، اب آنکھیں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں نا، آخری عمر، کہتے ہیں بس کیا بتائیں، اللہ رسول کو نصیحت کر رہے تو اس کو قبول کر لیے ہوتے تو بڑی آرام کی زندگی گزر جاتی۔ اللہ یہ انسان اتنا ہی عمل کرے لیکن پابندی سے کرے، فرائض کے بعد جتنی اس کے اندر کیا ہے استطاعت، اور تاکہ جتنا آسانی سے ادا کر سکتا ہے، جتنا وہ قائم رہے، جس پر کی پابندی اور مداومت کر سکتا ہے۔ اللہ سے فرمایا اس کو باقی ان الدین یسر، جتنا آسانی ہو سکتی تھی آسانی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا اور گھٹاتے گھٹاتے کتنا لا کے رکھ دیا، اب 5 بھی مشکل ہے، فجر میں تو سونا ہے اور عصر میں ڈیوٹی کر کے آئے تھکے ہیں، تو باقی کتنی رہ گئی؟ بھائی اب آپ اس سے زیادہ آسانی چاہتے ہیں، پھر کچھ اور لوگ چلو بھائی انہوں نے ٹھان لیا ہے رمضان کے علاوہ مجھے نماز پڑھنا ہے، میری بھائی افراط بہن آپ نے آگے فرمایا دوسری چیز فسددوا، تم سداد اختیار کرو، سیدھے چلتے رہو، سیدھے۔ سداد کس کو کہتے ہیں؟ سداد کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان شکار پر
کھیلنے کے لیے جاتا ہے، آج پستول اور بندوق سے انسان شکار گراتا ہے. شکار کو نشانہ پلانے کے لیے کتنی محنت انسان کرتا ہے تاکہ گولی نشانے سے خطا. یہ جو بیٹھ کر کے نشانہ لے کر، اس کو استعداد کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فَصَدِّدُوا، جیسے شکار کے وقت نشانہ لگاتے ہو بالکل صحیح جائے، گولی خالی نہ جائے، نقصان ہوگا. ایسے ہی تم دین کو اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے ہی رکھو. یہ تمہارا دین. فَصَدِّدُوا، اس طرح سے تم سیدھے نگاہ رکھو دین پر، سنت پر، توحید پر. جیسے شکار گرانے کے لیے گولی نشانے پر لگے جتنی محنت اور توجہ کرتے ہو، اتنی ہی توجہ تمہاری کس پر ہونی چاہیے؟ دین اور شریعت پر. نمبر 3، وقاربوا. لیکن انسان ہر وقت کے حالات یکساں نہیں رہتے. کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی کچھ عذر، کبھی مشکلات و پریشانیاں. اللہ رسول نے فرمایا وقاربوا، اگر 100% دین کی پابندی کرنے اور دین کی ساری چیزوں پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، کوئی ایسا بھی مرحلہ آ جائے اسلام کی کوئی ایسی تعلیم کہ جس کے کرنے کی طاقت نہیں، کوئی عذر، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات آ رہی ہیں، تو اللہ سے فرمایا وقاربوا، کیا کرو پھر کم سے کم قریب تو چلو. اور کیا چاہیے؟ قریب چلو. آپ نے گاڑی اس طرف کھڑی کی ہے، ادھر کا ایک دروازہ بند ہوگا تو ایسا تو نہیں کہ آپ ادھر سے جائیں پھر 1 کلومیٹر کیا کریں، 1 کلومیٹر گھوم کر کے پھر ادھر آئیں. آپ یہ دیکھیں بھائی یہ بندے اس کے بعد والا دروازہ کھلا ہے، چلو اس سے آ جاتے ہیں. انسان اپنا مقصد نہیں چھوڑتا. ابھی آپ جا رہے ہیں سہارا سینٹر جانے کے لیے، کراسنگ برج بنا ہوا فرائی کا، اللہ نہ کرے اس کو بند کر دیا گیا تو ایسا کوئی نہیں کرے کہ بھائی چھوڑو آج سامان ہی نہیں لیں گے، بلکہ دیکھتا ہے چوک تو بند ہے لیکن یہ اوپر برج ہے وہاں سے آؤ تو اگر حاجت و ضرورت ہے. تو اللہ رسول نے فرمایا وقاربوا، اگر کوئی دقت، کوئی دشواری، پابندیاں، مشکلات ہیں، 100% نہیں عمل کر سکتے تو قریب تو چلو، اور جہاں عذر دور ہو جائے پھر میں راستے پر آ جاؤں. اب یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے، زکام بھی ہو گیا تو مسجد میں نہیں جائیں گے، بیمار ہیں، کھانسی آ رہی ہے تو نہیں حوالہ اللہ. چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے سے آدمی ساری چیزیں چھوڑ دینا چاہتا ہے. آگے وَأَبْشِرُوا، اور تمہیں خوشخبری ہے. کیا مطلب ہے؟ تھوڑے ہی جتنی چیزوں پر آسانی سے عمل کر سکتے ہو اتنے ہی پر عمل کرتے رہو پابندی سے، تو جب بھی وَأَبْشِرُوا تمہیں جنت کی بشارت اور کامیابی کی بشارت دی جاتی ہے. انسان ہو سکتا ہے فتنے کا زمانہ، مشکلات، طرح طرح کی پابندیاں، اگر 100% نہیں کر پا رہا، جتنا کرنے کی طاقت ہے اتنی کی تو پابندی کرے. آج بس ہم حکومتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے حکومتیں یہ کر رہی ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، کیا اس پر تو بڑی نگاہ، اور پورے گھر کے لوگ 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا تو کوئی حکومت سے تعلق نہیں ہے.
جو کرنے کی طاقت نہیں اس کی فکر ہے، جو کرنے کی طاقت ہے وہ انسان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا، جتنا کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اگر پابندی سے کرتے بھی رہو گے مجبوری کی بنا پر، جو نہیں کر سکتے اللہ معاف کرے گا، لیکن جو کرنے کی طاقت جس ہے اتنے کی پابندی کرتے رہو گے تب بھی وَأَبْشِرُوا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور کامیابی کی بشارت دے گا. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. نمبر 5 ان الدین یسر فسددوا وقاربوا وابشروا. نمبر 5 واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. دیکھو یہ 3 اوقات بڑے اہم ہیں. 3 اوقات واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. اور تم کوشش کرو کہ 3 اوقات ہیں، ان بڑے خیر و برکت والے اوقات ہیں، ان 3 وقتوں میں اگر تم ذرا کوشش کر لو نیک اعمال کرنے کی تو جو مجبوری کی بنا پر نہیں ہو پا رہا ہے ان 3 اوقات میں نیک عمل کرو گے تو اس کا کفارہ بنا دے گا. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ، غدوہ، روحہ اور دلجہ. 3 چیزیں ہو گئی نا. 3 غدوہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر غدوہ کہا جاتا ہے طلوع فجر سے لے کر کے نماز فجر، یعنی صبح. سوچو اگر کوئی انسان اذان فجر کے لیے بھی اٹھ جائے، اذان فجر کے لیے اٹھ جائے، اذان فجر پہ اٹھ گیا، وضو کیا، تیاری کی، 2 رکعت سنت فجر پڑھا. یہاں ماشاءاللہ 20 سے 25 منٹ ٹائم ہے. اذان اور اقامت کتنا؟ 25. اللہ کا شکر، 25 منٹ. اگر آپ چاہیں تو 20 منٹ سنت پڑھنے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو ٹائم دیا. جتنا چاہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح، تحلیل سب کچھ پڑھ ڈالو. غالباً وہ حدیث میں نے سنائی تھی صحیح مسلم کی. بدو آیا یا رسول اللہ علمنی دعاء عدوی، کوئی دعا بتا دیں تاکہ میں خوب کثرت سے دعا پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا، سب کچھ شکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. بدو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو سکھایا نمبر 1 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. 5 کلمات ہو گئے نا. کہا یا رسول اللہ کلہ للہ، یہ آپ نے جتنا بیان کیا یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں گیا. ہم تو سوچتے تھے اپنے لیے کچھ مانگیں، ہم اپنے لیے کچھ چاہتے تھے. یہ 5 کلمات سکھائے، اس میں تو کوئی ایک کلمہ بھی میں اپنے لیے نہیں مانگا، سب اللہ کے لیے. تو اللہ رسول فرمایا اچھا ایسا کر، اس کے بعد تو پڑھ لے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وارزقنی وعافنی. کتنے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، سب کچھ. اس کو پھر آپ نے فرمایا باندھ لیا ایسے مٹھی،
یہ 5 کلمے ہیں، کچھ باقی رہ گیا جو تو نہیں مانا؟ انسان اگر یہ 20 منٹ کو بھی صحیح معنوں میں استعمال کرے، کہتا ہوں قرآن لے کے بیٹھ جائے تو شاید آدھا پارا ویسے بھی پڑھ جائے۔ ٹائم ہے کہ نہیں؟ پھر سلام پھیرنے کی بات، ایک مثال، کبھی ایسا ہوتا ہے ان اوقات سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ صحیح بالغدوۃ صبح اس سے فائدہ اٹھا۔ عام دنوں میں تو کہا جاتا ہے بھائی ڈیوٹی کا مسئلہ ایسا ہے، بس 5 بجے اذان ہوتی ہے، 5:15 بجے جماعت، اور 5:20 پر ہماری گاڑی کھڑی ہے۔ یہ بہانہ کرتا ہے نا بھائی، سلام پھیرنے کے بعد آتا ہے۔ اچھا جب 3:30 بجے اذان ہوتی ہے تب کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس وقت سوتا ہے۔ کیا کرے گا؟ سوتا ہے نا۔ انسان وقت کو اس سے ہیرا بہانا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ، صبح سے فائدہ اٹھا۔ نمبر 2 وَالرَّوْحَةِ، روحہ شام، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، خصوصیت کے ساتھ قرآن میں صبح شام، قرآن میں بے شمار مقامات پر صبح شام ذکر کرنے، حمد کرنے، تسبیح کہنے، تہلیل تحمید کا اللہ نے حکم دیا۔ لیکن انسان ڈیوٹی ہے تو اس وقت مشکلات تھوڑی سی، جو ڈیوٹی کے اوقات نہیں ہے اس وقت اللہ نے فری رکھا، اپنی نیند پر ذرا کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر اب فکر ہونی چاہیے کہ آفس کی وجہ سے ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، کتنا نقصان، کتنا خسارہ ہوتا ہے۔ چلو فجر کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر اتنی عبادت کر لو تاکہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا بدل کیا خیر ہے کہ نہیں؟ یہی مسٹیک ہے ہماری۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ، اللہ سے فرمایا ذرا مدد لے لو صبح کی برکت سے۔ صبح ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، اس سورت کے رہنے والے تھے اور دلی میں بڑے زبردست عالم بھی تھے، عربی ادیب بھی تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب عربی کے اور اسلامیات کے پروفیسر تھے تو ان کے کچھ شاگرد اور کچھ پہچان کے لوگ، جو دکن کے علاقہ ہے، آج مہاراشٹر میں ناندیڑ ایک جگہ ہے، ناندیڑ، ابھی مہاراشٹر میں، پہلے وہ دکن میں تھا، وہاں مسجد قمر الدین کچھ پہچان کے لوگ تھے، مولانا محمد صاحب مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے ملنے کی تاگے پر، بڑے ذیوقار ہیں، تو جامع مسجد اہل حدیث قمر الدین میں فجر کی نماز پڑھائی۔ دیکھو ہمارے بڑے نماز پڑھانے کے بعد کہا فوراً گیٹ بند کرو، دروازہ بند کرو، مسجد کا دروازہ بند کر دیا، اور سوٹا لاٹھی تھی وہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ تمباکو کا دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سنڈاس ہوگی ان کی، سمجھ گئے نا؟ اور کوئی پیڑھی سلگاتا ہوا آ رہا ہے، آیا اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے، بند دروازہ، کیا کرنے کے لیے؟ اب آئے حمام اسلام، جاؤ، سب کو لوٹایا، بڑا ہنگامہ ہوا، یہ کیسے؟ کہا کیا کرنے کے لیے؟ برکت جو ہوتی ہے نماز فجر کے بعد تقسیم ہوگی، اب برکت بے برکت کیا؟ چلے جا اپنے گھر میں گئے، اللہ دیکھا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا غدوا وعشیا وحین تظہرون، اے لوگوں صبح شام ان اوقات کو اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے تو تھوڑے سے اچھے کاموں میں استعمال کریں، فضولیات میں نہ جائیں۔ بہرحال کہتے ہیں پھر دوسرے دن اذان کے بعد پوری مسجد بھر رہی تھی،
تو معلوم ہے کہ آپ نماز کے بعد ماڈرن نہیں جانے دیں گے. تو میرے بھائی اس سے پتہ چلا واقعی پہلے علماء کی کتنی قدر تھی. جو حکومت چلتی تھی نا علماء کے وہاں پر, یہی وجہ ہے. اور آج تو مولوی صاحب امام سے ہٹا دیے گا, دروازہ بند کر دے کسی کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایک دوسرے کو حقوق پہچانے کی توفیق نصیب فرمائے. غدوہ اور روحا, صبح اور شام. وسبحوہ بکرۃ, اللہ کی تعریف بڑائی صبح اور شام. وشیء من الدلجہ, نمبر 3 دلجہ. دلجہ کہتے ہیں رات کی تاریکی کو, رات کی خاص طور سے آخری. من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل. جس کے دلوں میں خوف ہے وہ دلجہ استعمال کرتا ہے, اور جس نے دلجہ کو استعمال کیا وہ کامیاب. دلجہ من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد افلح, دل میں کامیاب. تو دوستو رات کی تاریکی میں تھوڑا سا کچھ پہلے اللہ رب العالمین نے راتیں چھوٹی, 6 مہینے تو راتیں بڑی ہوتی ہیں. انسان اگر اپنی ایک روٹین بنا لے تو ممکن ہے فجر کے پہرے بھی آدھے گھنٹے, پون گھنٹے, 1 گھنٹے اٹھ کر کے انسان جتنا چاہے رب کے سامنے توبہ, استغفار, تہجد کی نماز, ذکر اذکار سوچتا ہے. چلو عام دنوں میں نہیں تو کم سے کم یہ جو اتنی لمبی رات ہے کہ سونے میں سوتے سوتے بھی انسان تھک جاتا ہے. چلو ایسا کرو تو وقت سے فائدہ اٹھا کر کے رات کو کچھ تہجد کی نماز پڑھ لو. اللہ رسول نے فرمایا یہ 3 برکت والے وقت ہیں, ان سے تم فائدہ اٹھاؤ تاکہ عام دنوں میں جو نیکیوں میں کوتاہی ہوتی ہے وہ پوری کسر مکمل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ جو اوقات ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. خاص طور سے اللہ صبح شام کے اذکار جو ہیں, دعائیں جو ہیں, تھوڑا سا وقت نکالیں. لیکن افسوس واللہ بڑا دکھ ہوتا ہے, آدمی نائٹی پہن کے گیا فجر کی نماز کے لیے اور سلام پھیرنے کے بعد سیدھے اٹھا, اور پھر کیوں ابھی سونے کا ارادہ ہے جناب فجر کے بعد. اللہ کیا وَأَدْبَارِ السُّجُودِ, نمازوں کے بعد بھی ذکر کرنے کا مقدس وقت ہے. اگر فرائض کے بعد بھی تم نے ذکر کیا تو یہ بھی تمہارے پچھلی جو نیکیوں میں کوتاہی اس کی تلافی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب